بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے ایکسرسائز 4.1 10 کلاس میتھ ہے، اس کا چوتھا چیپٹر ہے۔ اس کے 4.1 ایکسرسائز میں 4 کویسچن شامل ہیں جو اے ایل پی میں شامل ہیں۔ چوتھے چیپٹر سارے میں 2 قسم کے سوال آئیں گے، واجب اور غیر واجب کسر کے۔ واجب کو ڈائریکٹ ہی حل کریں گے، غیر واجب کو پہلے واجب کرنا ہوگا۔ واجب کسر کیا ہوتی ہے، غیر واجب کسر کیا ہوتی ہے؟ واجب کسر میں جو شمار کنندہ ہوتا ہے، جو نومینیٹر ہوتا ہے، اس میں جو اس کا درجہ ہوتا ہے، ڈینومینیٹر میں یعنی مخرج میں اس کے درجے سے کم ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں 2 ہے، یہاں 3 پاور ہے، یہاں اس کی پاور 1 ہے، اس کی پاور 2 ہے، یعنی اوپر کا درجہ کم ہوگا، نیچے درجہ زیادہ ہوگا، یعنی اوپر پاور کم ہوگی، نیچے پاور زیادہ ہوگی۔ یہ صورتحال جس سوال میں ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ واجب کسر ہوگا۔ واجب کسر کے 2 سوال شامل ہیں 4.1 کے۔ اینڈ غیر واجب دیکھیں، غیر واجب کا اوپر کا درجہ زیادہ ہوگا، نیچے کا کم ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا 4 ہے، اس کا 3 ہے، اور دوسری صورت یہ ہوگی دونوں کے درجے برابر ہوں گے، یعنی اس کا بھی 2 ہے، اس کا بھی 2 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 قسم کے سوال ہوں گے۔ چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کویسچن کو، اور ایک واجب کا میں کروں گا اے ایل پی کا، وہ ایک غیر واجب کا کروں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے جی آپ نے جو بھی سوال ہوگا اس میں کیا کرنا ہے، اس کو جزوی کسور میں تبدیل کر کے لکھنا ہے۔ جزوی کسور میں کیسے لکھیں گے؟ چاروں سوالوں کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ اس میں کیا کریں گے؟ سمپل میں آپ صرف اے اور بی کی شکل میں لکھیں گے۔ آ جائے گا اے بٹے میں آ جائے گا x-4 جمع بی بٹے میں آ جائے گا x جمع 3۔ یہ آپ کی ایکویشن نمبر یعنی مساوات نمبر 1 بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسرا کام یہ جو کام ہے نا، آپ نے 4.1 کی ہر سوال میں کرنا ہے۔ دوسرا کام بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ طرفین کو ملٹی پلائی کرنا ہے۔ ڈینومینیٹر میں یا مخرج میں جو کچھ ہوگا اس سے آپ نے ضرب دے دینا ہے۔ انگلش والے لکھ سکتے ہیں بائی ملٹی پلائنگ، آگے یہ چیز لکھ کے۔ میں اب جی ڈائریکٹ ضرب دوں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتی تو آپ اس طریقے سے ضرب دے سکتے ہیں، یعنی میں نے ایسے ضرب دی ہے، یعنی x-4 x-3 کو اس سے ضرب دی، برابر سے جو ہے لیفٹ سائڈ پہ تھا، رائٹ سائڈ پر دیکھیں میں نے اس سے ہر چیز سے علیحدہ علیحدہ ضرب دی، ایک ایک کٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کریں، آپ ڈائریکٹ ضرب دے دیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے ضرب دینی ہے، کیونکہ جو لیفٹ سائڈ ہوگا اس کے بٹے میں جو کچھ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، ہر سوال میں ختم ہو جائے گا، چاہے کوئی مشق ہو۔ چلیں جی دیکھیں، جب ضرب دیں گے یہ تو ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس رہ جائے گا x-11 ایکول آئے گا اے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں x-4 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ x جمع 3 آ جائے گا، جمع بی ہم ویسے لکھیں گے۔ اب x جمع 3 کے ساتھ کٹ جائے گا، یعنی آپ اندازہ لگا لیں اس کا اس کے ساتھ آ جائے گا، اس کا اس کے ساتھ آ جائے گا، سمپل۔ یہ مساوات نمبر 2 بن جائے گی آپ کی۔ ٹھیک ہے، آپ نے چاروں مشقوں میں 2 مساوات لازمی بنانی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، اے اور بی کی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کچھ ہوگا نا ہر سوال میں اس کی ویلیو فائنڈ کریں گے۔ آپ اے اور بی آئیں، اے بی کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے۔ اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں چوتھے چیپٹر میں، ایک زیرو کا طریقہ ہے آج ہم پڑھیں گے، دوسرا طریقہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ زیرو کے طریقہ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر x جمع 3 ہوا تو آپ نے x برابر -3 رکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر x
-3 होता तो x+4 आ जाना था। मैं ऐसे रखूँगा, यानी ये जो भी चीज़ होगी उसको बराबर से अगली तरफ ले जाएंगे, उसकी अलामत चेंज हो जाएगी, इसका जो साइन होगा ना चेंज हो जाएगा। 0 के तरीक़ा से x=-3 मुसवात नंबर यानी इक्वेशन नंबर 2 में रखने से जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -3 रख दें। ठीक है, अब ये x है, इसकी जगह आ जाएगा -3 -11 इक्वल a आ जाएगा -3 जमा 3 b वैसे रहेगा -3 -4 ये आ जाएगा -14 यानी 14 आ जाएगा। इसका क्या आंसर आएगा? ये -3 है, ये +3 है, ये 0 हो जाएंगे। इनमें से एक चीज़ 0 लाजमी होगी। माइनस और माइनस यानी मनफी और मनफी जमा होते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, मनफी का 7 हो जाएगा। -14 आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, को 0 सिर्फ 0 हो जाएगा, वो सिर्फ रह जाएगा हमारे पास -7b। अब आपने क्या करना है, आपने b मालूम करना है, तो जो 7 अब b के साथ ज़रब हो रहा है इस तरफ आके तकसीम हो जाएगा। माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें तो आ जाएगा b इक्वल आ जाएगा 14। ये ज़रब है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7 एक बार 7 7 दो बार 7 2 टाइम 14 होता है, यानी 7 2 बार 14 होता है। b की कीमत आपके पास आ जाएगी 2। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू मालूम करनी है, दोनों वैल्यू मसवात नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब मैं फिर दूंगा 0 का तरीका से x बराबर, पहले आपने क्या रखा था, -3 रखा था, अब x बराबर 4 दराई करेंगे, x बराबर 4, यानी ये तो पहले मनफी का है ना। ठीक है, मसवात नंबर 2 में आप देख सकते हैं x -4 जो है ना मनफी का है, जब दूसरी तरफ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। मसवात नंबर 2 में दराई करने से, दराई करें जी, जहाँ जहाँ x है यहाँ 4 दराई करें, 4 आ जाएगा, -11 आ जाएगा, a आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये मैंने दर्ज किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब 11 में से 4 निकालें तो आ जाता है पीछे -7। ठीक है, यूँ बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वो लिखते हैं। ये क्या आ जाएगा, 4 3 7 होता है, 4 में से 4 निकालें तो पीछे क्या आ जाएगा 0, 0 को 20 ज़रब दें तो 0 ये आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए मालूम करना आ जाएगा, -7 बराबर 7 है, अपने ए मालूम करना है, 7 ज़रब है, इधर तकसीम हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाय 7 ए आ जाएगा, 7 7 से कटेगा, ए बराबर आ जाएगा -1, बटे में कोई चीज़ कटे तो उनका आंसर 1 आता है। अब ए और बी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, मसवात नंबर 1 में दराई करने से लिख लेंगे, ए और बी की वैल्यू मसवात नंबर 1 में दराई करने से। मसवात नंबर 1 हमारे पास मौजूद थी कि x-11 बटे में आ जाएगा x-4 और x जमा 3। ए की वैल्यू हमारे पास आई है -1, उसको बटे में आएगा x-4, और b की वैल्यू हमारे पास आई है 2, आ जाएगा 2 बटा x जमा 3। ठीक है, अब देखें जी, एक दफ़ा रिवाइज करें।
جزوی قصور کا یہ ٹاپک تھا، اس میں ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے جزوی قصور میں تبدیل کیا، پھر بٹے ختم کیے، طرفین کو ضرب دی، ٹھیک ہے۔ اے کے ساتھ بی کی قیمت آ گئی، بی کے ساتھ اے کی قیمت آ گئی، پھر مسئلہ نمبر 2 بن گئی۔ زیرو کے طریقہ سے آپ نے ایکس کے ساتھ جو کچھ تھا اس کو آگے لے گئے، ان کا سائن چینج ہو گیا، مسئلہ نمبر 1 میں مسئلہ نمبر 2 میں باری باری درج کیے، اس سے اے کی ویلیو آ گئی، بی کی ویلیو بھی آ گئی، اے اور بی کی ویلیو ہم نے دونوں مسئلہ نمبر 1 میں دوبارہ پٹ کر دی، تو یہ ہمارا آنسر آ گیا۔ مطلوبہ جزوی قصور جو ہمیں ڈیمانڈ کی گئی تھی وہ آ گئی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو غیر واجب کی ہوگی، ٹھیک ہے۔